तफसीलात आपको बताएं कि कराची कर दिया गैस 350 से 380 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपए किलो मुकर्रर है। काविश मेमन की रिपोर्ट। सरकारी नर्ख बेअसर, एलपीजी माफिया बाअसर। शहर में एलपीजी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद न होने के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी मुकर्ररा नर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही है। हुकूमत की जानिब से एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 350 से 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जो सरकारी नर्ख से 140 रुपए फी किलो तक जायद है। शहरियों का कहना है कि एलपीजी माफिया बेलगाम हो चुका है। मुताल्लिका इदारे सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देते हैं। तेल को देखो, हर चीज को देखो, हर चीज महंगाई है, कोई चीज का समझ नहीं आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट है, आवाम की तरफ से दूसरा रेट है। 380 रुपए चल रहा है अभी आजकल गैस। ये आया था 300 रुपये, 320 पे आया था, अभी फिर से 380 रुपये किलो हो गया है। गैस के घर के तो ख़त्म कर दिया, अब यही से भरवाना पड़ता है हम लोगों को भी। घर में चूल्हे में थोड़ी आ रहा है, सारा सिलेंडर ही भर के लेके जाते हैं हम लोग घर पे। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगी एलपीजी से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खुसूसन वो घराने जो खाना पकाने के लिए एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। के दिन भाई गैस नहीं है, घरों में गैस महंगा, गैस मिल रहा नहीं है। अभी दुकान से गैस भरा है, 380 रुपये किलो भर के डाल के दिया है। गैस है नहीं, बहुत तंग है सर गैस से। अब गैस मिल रही नहीं है, 380 रुपये किलो डाल देती है। किधर जाए अवाम, गरीब अवाम। अवाम ने ओगरा, जिला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, शहर में टमाटर के नुर्ख सुनकर खरीदार लाल पीले होने लगे। एक बार फिर टमाटर ने ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर ली। मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 300 रुपए किलो से तजावुज़ कर गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। सुर्ख टमाटर ने फिर महंगाई का रंग गहरा कर दिया। कराची में टमाटर की कीमत में एक बार फिर नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिसके बाइस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिटेल मार्केट में टमाटर की कीमत 300 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। ली मार्केट की सब्जी मंडी में टमाटर 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत में मुसलसल इजाफे पर शहरियों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जी की कीमत पहुंच से बाहर होती जा रही है। अभी जो है ना, रेट जो सरकारी रेट है ना, उसका तो कोई इतना वो नहीं होते। एक दिन 300 का आ जाते हैं तो दूसरे दिन 200 आ जाते हैं। ऐसे मार्केट का रेट देखे तो 240 चल रहे, और सरकारी रेट ये लिशे पड़ा हुआ अभी दे देना 288 रुपये का हुआ। सब्जी फरोश कहते हैं डिमांड सप्लाई के फर्क की वजह से टमाटर की कीमत में इस्तेकाम नहीं है। जैसे भी ईरान से माल आ रहे, माल वहाँ से ज़्यादा कंटेनर आ जाता है तो यार रेट डाउन हो जाता है। कल जो था टमाटर याली मार्केट में बिका है 150-155 रुपये किलो। आज जो है टमाटर का रेट तेज़ है, यहाँ चल रहे 230-220 रुपये। ईरान से आ रहा, कहीं से भी आ रहा, बाकी एक दाम तो रखे ना। अभी एक दिन दूसरा दाम होता है, दूसरे दिन 400, अभी 300 रुपये हो गया। कोई 300 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है। 300-400 उतर रहा नहीं, कम से कम 100-150 हो जाए। आवाम गरीब खाए तो सी 50-100-80 के अंदर। अब 400-300 गरीब बंदा क्या खाएगा। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अमजद अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया, जहां साबिक तलबा और स्कूल स्टाफ के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। साबिक तलबा ने सुबह की असम्बली में भी शिरकत की और बरसों बाद अपने तालीमी इदारे में लौट कर यादों को ताज़ा किया। राबेल सदीद की। बरसों बाद वही मैदान, वही दोस्त और वही यादें। क्रिकेट ने फिर से जोड़ दी पुरानी रफाकतें। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल का ग्राउंड एक बार फिर माजी की खूबसूरत यादों से आबाद हो गया, जहां सालाना स्पोर्ट्स डे के मौके पर 1986 बैच के साबिक तलबा और स्कूल स्टाफ आमने सामने आए। साबिक तलबा ने खेल के साथ साथ सुबह की असेंबली में भी शिरकत की और अपने तालिबे इल्मी के दिनों की यादें ताज़ा करते हुए असातिज़ा और साथियों से मुलाकात की। तकरीब के मुंतज़मीन का कहना था कि 1986 बैच के तलबा क्रिकेट से खुसूसी दिलचस्पी रखते थे। इसी रिवायत को जिंदा रखने और साबिक तलबा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए इस दोस्ताना मैच का इनेकाद किया गया। हमारी 165 इयर्स की सेंटेनरी सेलिब्रेशंस थी, तो ये आए और ये बहुत एंथुजियास्टिक थे कि अपने स्कूल वापस आएं, और प्रिंसिपल को ये बताया कि इनके बैच में ज़्यादातर ये लोग क्रिकेटर्स थे। तो प्रिंसिपल ने फिर सजेस्ट किया कि हम लोग
کیوں نہیں آپ اسٹوڈنٹس اور ہمارا اسٹاف ایک میچ کھیلے. تو اس طرح یہ آئیڈیا آیا اینڈ ٹوڈے وی آر ہولڈنگ دس میچ. سابق طلبہ نے کہا کہ کئی دہائیوں بعد اسی میدان میں دوبارہ کرکٹ کھیلنا اور اپنے اساتذہ و دوستوں سے ملنا ان کے لیے ناقابل فراموش تجربہ ہے. ان کے مطابق ایسی سرگرمیاں نہ صرف یادیں تازہ کرتی ہیں بلکہ سابق طلبہ اور ادارے کے درمیان تعلق کو بھی مزید مضبوط بناتی ہیں. یہ میچ آپ کے سامنے ہے and we are really enjoying it. We go to the flashback of our old memories. Class 1 میں ہم نے یہاں پر ایڈمیشن لیا تھا. Then we were back here in the class 10th. 1 to 10th ہم نے کیا and we are feeling fantabulous. We are thankful to all the staff, all the fraternity to having a wonderful match arranged. آج 40 ایئرس کے بعد ہم سیم اسی اسمبلی میں کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے وہی اینتھم پڑھا, اسی طریقے سے ساری لائن اپ کیا. اور اٹس ہارڈلی ٹو ایکسپریس کہ جی واٹ وی آر فیلنگ رائٹ ناؤ گوئنگ آن دا سیم پچ وی یوز ٹو پلے وے بیک. لیکن اٹ از اے awesome feeling, we cannot express it. شرکا نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اسی نوعیت کے تقریبات کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ مختلف بیچز کے سابقہ طلبہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں اور اپنے تعلیمی ادارے سے وابستگی مزید مضبوط کر سکے. کیمرامین امجد کے ساتھ رابل صدید, سٹی 21. آئل انڈسٹری میں مبینہ ٹیکس چوری کا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا. نجی پیٹرولیم کمپنی نے مبینہ طور پر 2 ارب 38 کروڑ روپے مالیت کا 8,348 میٹرک ٹن پیٹرول کسٹم بانڈنگ ویئر ہاؤس سے خفیہ طور پر منتقل کیا. دستاویزات کے مطابق معاملہ بن قاسم پورٹ پر کسٹم ویئر ہاؤس میں فزیکل انسپیکشن کے دوران سامنے آیا. ڈیوٹی ٹیکسز اور لیوی کے عوض میں قومی خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا. اس سے قبل بھی ایک اور پیٹرولیم کمپنی کے خلاف اربوں روپے کی مبینہ ٹیکس چوری کا کیس بن چکا ہے. جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر 7 اگست کو ملک کی رہا ہڑتال کا اعلان. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا کہ لاٹھی چارج, گرفتاریوں اور مقدمات سے نہیں ڈرتے. سائیکل ایمبولینس مذاق کے سوا کچھ نہیں ہے. وسیم افتخار کی رپورٹ. امیر جماعت اسلامی کراچی کی دھواں دھار پریس کانفرنس منم ظفر خان نے ایم کیو ایم اور حکومتوں پر تنقید کے نشتر برسا دیے. امیر جماعت اسلامی کراچی نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر 7 اگست کو ملک گیر احتجاج اور کراچی میں بڑی احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا. اور بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں, صبح شام ڈیموکریسی کی بات کریں گے. پارٹی میں جمہوریت موجود نہیں ہے, اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وسائل اس طرح پہ تقسیم نہیں کرتے. منم ظفر خان نے ولیکہ سمیت سرکاری اسپتالوں میں بڑھتے ہوئے HIV کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے حکومتی ناکامی قرار دیا. HIV اور ایڈز کے متاثرین بچوں کی تعداد آفیشلی 95 بچوں کی تعداد ہے, اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جن پر ظاہری بات ہے والدین پریشان ہیں, بچوں کو علاج کے لیے لے کر گئے اور اس کے نتیجے میں پتہ ہی چلا کہ ایڈز کا مرض ہو گیا. پرانی سرنج استعمال کی جا رہی ہے. منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ ساحلی شہر میں بسنے والے پانی کی سہولت سے محروم ہیں. کیفر منصوبہ بھی تاحال مکمل نہیں ہو سکا. خستہ حال یونیورسٹی روڈ شہریوں کے لیے اذیت بن چکا ہے. کیمرامین عمران احمد کے ہمراہ وسیم افتخار, تبسم, سٹی 21. ایم کیو ایم پاکستان نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا ہے. نون لیگ کے اتحادی کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں ہمارا مشترکہ امیدوار ضرور کامیابی حاصل کرے گا. اس حوالے سے شعیب مختار کی رپورٹ. آزاد کشمیر کا انتخابی میدان مسلم لیگ نون ایم کیو ایم پاکستان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب. وفاقی وزیر کھیل داس کوہستانی, مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن کی ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار, سید امین الحق, شبیر قائم خانی سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات. بہادرآباد مرکز پر ملاقات کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار بولے, آزاد کشمیر میں انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے. تمام سیاسی و جمہوری قوتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں. انتخابات میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے. آزاد کشمیر میں انتخابات کی گہما گہمی ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے بھی وہاں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور یہ خوشائن بات ہے. اسی لیے آج ہم پی ایم ایل این کے حکومتی اعلائی یا حکومتی اتحادی ہیں, اور یہ جو ہمارا آپس میں ایک ہمارا اشتراک عمل ہے اور ہماری جو ہے وہ حکومت میں ہم مل کر کام کر رہے ہیں. اس موقع پر مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ اس انتخابی اتحاد کے بعد
ہم بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ MKM ہماری وہ اتحادی جماعت ہے جس نے ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ MKM پاکستان کی مہربانی، شکریہ یہ اعلان کرنے پہ کہ وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں گے، اپنے ادھر سے وڈرا کریں گے جو کشمیر میں لوگ کھڑے ہوئے۔ ہر مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جو ترقی کی طرف جو سفر ہے وہ شروع ہونا چاہیے۔ MKM پاکستان کے رہنماؤں نے آرٹیکل 140A کے ساتھ سندھ کی گورنرشپ کی واپسی کا مطالبہ ایک بار پھر دہرایا اور کہا ہے کہ امید ہے مسلم لیگ نون ہمارے مطالبات جلد تسلیم کرے گی۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ڈیفنس میں کراچی انٹر کلب باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلے جاری ہیں۔ پروفیشنل باکسر عثمان وزیر مقابلوں کی سرپرستی کے لیے موجود ہیں۔ مزید بتائیں گے جاوید اقبال۔ جی میں سے موجود ہوں شہر قائد ڈیفنس انٹر کلب باکسنگ ٹورنامنٹ کے مقابلوں کے پاس، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف پروفیشنل باکسر عثمان وزیر جو ان مقابلوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ انٹر کلب ڈیفنس میں یہ مقابلے ہو رہے ہیں۔ عثمان کس طرح دیکھ رہے ہیں، کتنا جوش و خروش نظر آ رہا ہے آپ کو؟ خود بھی آپ پروفیشنل باکسر ہیں۔ بالکل یہ میرا اپنا ایک ڈریم تھا کہ ینگسٹرز کے لیے ایک پلیٹ فارم لے کے آئیں، تو یہ ہمارا سیکنڈ ایڈیشن ہے جو کراچی انٹر کلب یوتھ باکسنگ چیمپئن شپ ہو رہا ہے، اور بہت اچھا ہے۔ اس سے یہی ٹیلنٹ کل پاکستان کے لیے بھی کام آئے گا، اور اسی طرح محنت کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کو بہت سارے اور چیمپئنس ملیں گے۔ کتنے باکسرز نے حصہ لیا اس میں؟ کیا پہلے ان کی سلیکشن کس طرح ہوئی اور کتنی کیٹیگری میں مقابلے ہو رہے ہیں؟ بالکل اس کے اندر آل کراچی انٹر کلب ہے، ہر کلب کی نمائندگی یہاں پہ ہو رہی ہے، ان کے جو بیسٹ باکسرز ہیں 2-2 3-3 وہ اس پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ انڈر 18 تک ہے، تو بہت اچھا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست ہے۔ اسی طرح ایک سپورٹ ہوتا رہے گا۔ اس میں صرف ایج کیٹیگری یا کلو گرام کی بھی کیٹیگری رکھی ہے؟ بالکل ویٹ کیٹیگری بھی ہوتی ہے اور ایج کیٹیگری بھی ہوتی ہے۔ انڈر 18 کے اندر جتنے بھی 3-4 ویٹ کیٹیگری اس میں فائٹس ہو رہی ہیں، تو بہت اچھا ہے۔ اور میں HEC اسٹیل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن نے ہمیں اسپانسر کیا ہوا ہے۔ بہت اچھا ایونٹ ہے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے سپورٹ کرے جس سے ہمارا ٹیلنٹ سامنے ہے۔ آپ پاکستان میں باکسنگ کا فیوچر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہمارے اتنی کارکردگی خراب جاری کہ پاکستان کئی بار سے بڑے ایونٹ کھیل نہیں پا رہا، اولمپک میں کوالیفائی نہیں کر پا رہے، اب لاس اینجلس 2 سال بعد ہے۔ آپ پر امید ہیں کہ پاکستان کوالیفائی کر لے گا؟ دیکھیں ایسے ہی اگر بیس جو آپ کا روٹ ہے وہ چلتا رہے گا تو پھر آپ کو ٹیلنٹ ملتا ہے۔ یہ ہم لوگ کا بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم کام نہیں کرتے اپنے گراس روٹ پر۔ جب آپ گراس روٹ پہ کام کریں گے تو آپ کو فیوچر میں ٹیلنٹ ملتا ہے۔ اسی طرح کام ہوتا رہے تو انشاءاللہ امید ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو ہمارے اس لیول پہ بھی ہمیں ریپرزینٹ کرے گا پاکستان۔ بڑی پروفیشنل فائٹ بھی کوئی پاکستان میں کرانے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ وہ بھی سرپرائز ہے، بہت بڑا ایونٹ ہوگا پاکستان میں۔ کیا منگل کو اعلان کریں گے؟ پرسوں انشاءاللہ 2 دن بعد پریس کانفرنس کریں گے، فائٹ بھی اناؤنس کریں گے۔ سنا آپ نے عثمان وزیر پاکستان کے معروف پروفیشنل باکسر ہیں اور بڑے پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوشش ہے لڑکوں کو سپورٹ کیا ہے، اور یہاں پہ ابھی باکسنگ بھی جاری ہے اور ان کو یہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ یہ گراس روٹ لیول پہ مقابلے ہوں تاکہ وہ بہتر سے بہتر انداز میں مقابلے ہوتے رہیں۔